پروگرام میں ہم بات کریں گے کیا سندھ پولیس کے سربراہ کا کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جی سمیت سندھ کے 15 ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی جانب سے کوئی سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ مجھے کہنے کی ضرورت یا نوبت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ پچھلے ہفتے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے ریٹائرڈ ہونے والے 2 آئی جیز اے ڈی خواجہ اور مشتاق مہر کے اعزاز میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس دعوت میں جو ہے شرکت کے لیے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز 8 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سمیت سندھ کے تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو جو ہے وہ مدعو کیا گیا تھا۔ ان کے انویٹیشن کارڈ بھی جاری کیے گئے تھے اور خود آئی جی کی جانب سے ان تمام ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز کو باری باری فون کر کے انہیں کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اس تقریب میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ آئی جی کے بار بار کی تاکید کے باوجود اندرون سندھ کے ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تو کجا خود کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز اور 8 ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ اس دعوت میں شرکت نہیں کی۔ بہت ہی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے لیے۔ ابھی وہ حاضر سروس ہیں، گریڈ 22 کے افسر ہیں، سندھ پولیس کے آئی جی ہیں۔ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں صرف اور صرف 7 ماہ باقی رہ گئے ہیں، اور اب سے ان کے جاری کردہ احکامات کو کس طریقے سے جو ہے خود پولیس کے یہ بڑے افسران سنی انسنی کر رہے ہیں، یعنی کہ بالکل بھی اپنے سٹنگ آئی جی کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا یہ مکافات عمل ہے؟ دوسروں کو ڈیفر کرنے والوں کو خود ان کے ہاتھوں ترقیوں سے محرومی کا جو ہے زخم سہنے والوں کی جانب سے اب دھتکارا جا رہا ہے، انہیں ڈیفر کیا جا رہا ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ دنوں جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے وہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہونے والے سندھ پولیس کے آئی جی اے ڈی خواجہ اور مشتاق مہر کے اعزاز میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی سی پی او کراچی میں آئی جی کی جانب سے، اور اس تقریب میں جو ہے کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز جو کراچی کے 8 ہیں اور خود اندرون سندھ کے تمام ڈی آئی جیز اور تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو مدعو کیا گیا تھا اس تقریب میں، اور انہیں انویٹیشن کارڈ جاری کر دیے گئے تھے، اور آئی جی کے پی ایس او کی جانب سے انہیں باری باری فون کر کے انہیں جو ہے وہ یقین دہانی ان سے حاصل کی گئی تھی کہ انہوں نے ہر حال میں جو ہے اس تقریب میں اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ ہر ڈی آئی جی، ہر افسر نے یقین دہانی کروائی کہ وہ آئیں گے، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اس وقت آپ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں کہ کتنے افسران جو ہے وہ اس وقت آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی افسران گنتی کے جو ہیں وہ صرف سی پی او کے جو افسران ہیں، جو کہ آئی جی کے سٹاف افسر ہیں، نعیم شیخ وغیرہ جو ہے، مظفر شیخ وغیرہ جو ہے، یہ سب موجود تھے، عامر فاروقی وغیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی سٹنگ ڈی آئی جی نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی، چاہے وہ کراچی کے تینوں ڈی آئی جی ہوں یا حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ کے کسی ایک نے بھی جو ہے وہ اس تقریب میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اندرون سندھ تو کجا جو کراچی میں تھے، یعنی کہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی کراچی میں ہیں، ان کے دفتر سے سی پی او کتنا دور ہے؟ 2 کلومیٹر بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہی حال جو ہے وہ ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کا ہے، وہ نہیں آئے۔ خود ویسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں زون کے، وہ نہیں آئے، عرفان بلوچ، اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی عثمان غنی صدیقی وہ نہیں آئے۔ اس کے علاوہ خود کاشف عباسی نہیں آئے، یعنی کسی نے بھی جو ہے وہ
اس تقریب میں آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں اسے مقافات عمل کا نام دوں، یا پولیس والوں کی جانب سے نفرت کا اظہار؟ کہ نفرت کس کے خلاف ہے؟ جن کے اعزاز میں یہ پارٹی رکھی گئی تھی، یعنی کہ سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ سے نفرت، سابقہ آئی جی مشتاق مہر سے نفرت، یا کہ موجودہ آئی جی غلام نبی میمن سے نفرت؟ کیونکہ دعوت کا اہتمام جو ہے وہ سٹنگ آئی جی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ وہ دونوں مہمان تھے، ان کے اعزاز میں تھا، دعوت رکھنے والے سٹنگ آئی جی تھے۔ آئی جی نے جو ہے ان تمام پولیس افسروں کو انوائٹ کیا تھا۔ اب ان کا نہ آنا جو ہے یہ خود سندھ پولیس کے آئی جی کی اپنی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، ان کی بہت بڑی بے عزتی ہے یہ۔ اب یہ اطلاع ملی ہے اڑتے اڑاتے کہ آئی جی نے کہا کہ جن جن ڈی آئی جیز نے، جن جن ایس ایس پیز نے اس تقریب میں کہنے کے باوجود، یقین دہانی کروانے کے باوجود شرکت نہیں کی، کیوں نہ ان سب کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی آفیشیل تقریب تھی، یہ کوئی سرکاری تقریب تھی کہ اس میں آنا جو ہے وہ ان پر واجب تھا؟ اگر وہ نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی؟ نہیں، یہ کوئی سرکاری تقریب نہیں تھی، یہ کوئی آفیشیل تقریب نہیں تھی، یہ تو صرف اپنی آئی جی کی جو ہے وہ اپنی ذاتی تقریب تھی۔ اس ذاتی تقریب میں ان کے ڈی آئی جی آئیں نہ آئیں، ان کے ایس ایس پی آئیں نہ آئیں، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے، یہ ان پر آئی جی کی جانب سے کوئی مسلط نہیں کیا جا سکتے۔ انہوں نے جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ اس تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ وہ نہیں آئے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، اب اسے آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ بائیکاٹ کیوں کیا گیا ہے؟ اب اس میں آپ ایک پولیس افسر جو ہے وہ اس قسم کی تقریبوں میں ہمیشہ جو ہے جلوہ افروز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ متاثرہ پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے وہ آزاد خان جو ہے وہ ہر طرح کی تقریب میں جو ہے وہ جلوہ افروز ہوتے رہتے ہیں، چاہے وہ اے ڈی خواجہ کی جانب سے ہو، یا مشتاق مہر کی جانب سے ہو، یا پھر خود غلام نبی میمن کی جانب سے ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو گروپ ہے پولیس افسروں کا، یہ 16 کامن سے ان کا تعلق ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ 16 کامن کی، یہ وہ افسران ہیں جو دوسروں کے لاشوں پر محل تعمیر کرنے کے عادی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دو سابقہ آئی جیز کی اعزاز میں جو ہے یہ الوداعی پارٹی یا یہ تقریب کیوں رکھی گئی؟ اگر آپ نے تقریب میں مدعو کرنا تھا تو پھر آپ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو بھی مدعو کرتے، وہ بھی آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے مدعو کرنا ہی تھا تو پھر آپ اس میں جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کو بھی مدعو کرتے، وہ بھی آئی جی ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ان میں سے کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا۔ آپ نے صرف مشتاق مہر اور خود اے ڈی خواجہ کے اعزاز میں یہ دعوت رکھی، یہ بہت بڑی پارٹی آپ نے رکھی۔ اب چونکہ یہ میں نے کہا نا کہ سب کے سب جو ہے یہ دوسروں کے لاشوں پر محل تعمیر کرنے والے ہیں۔ اب وہ کس کے لاش پر کس نے محل تعمیر کی، میں بہت دفعہ پروگرام کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو سلیکشن بورڈ کے جو اجلاس ہوتے رہے ہیں ماضی میں، جس میں جو ہے خود ڈاکٹر کامران فضل کو گریڈ 20 سے 21 میں جو ہے پرموٹ نہیں کیا گیا، ہمیشہ ان کے پرموشن کے روکنے کے لیے جو ہے وہ آئی بی کا کاندھا استعمال کیا گیا، آئی بی سے جھوٹی من گھڑت رپورٹیں بنوائی گئی تاکہ انہیں ڈیفر کیا جا سکے۔ یہ صرف ڈاکٹر کامران فضل کا ہی نہیں، بہت سارے وہ پولیس افسران جو کہ ان ریٹائرڈ آئی جیز کے مخالف تھے یا ان کے خواہشات کا احترام نہیں کر پائے تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایس ایس پیز، وہ ڈی آئی جیز جو ہے وہ ان کے ہاتھوں اپنے ڈیو پرموشن سے جو ہے محروم ہو چکے تھے، وہی آئی بی کے بوگس رپورٹوں کے نتیجے میں۔ صرف ڈاکٹر کامران فضل کو یعنی کہ ڈیفر کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اے ڈی خواجہ اور یہ آپ کے ثناء اللہ عباسی، مشتاق مہر،
امام کلیم امام، یہ سب کے سب جو ہے آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ اب وقت سے پہلے گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہوتے چلے گئے، صرف اس کامران فضل کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کے خلاف آئی بی سے بوگس رپورٹیں بھی انہی لوگوں نے، انہی افسروں نے خود اپنی سازشوں، اپنی چالاکیوں، اپنی مکاریوں کے نتیجے میں بنائی تھی۔ وہ جو متاثرہ پولیس افسروں نے جس پولیس افسر کی نشاندہی کی کہ یہ ہمیشہ اس قسم کی تقریبوں میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، یعنی کہ خود آزاد خان، جو کہ آئی بی میں ایک عرصہ دراز سے سروس کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی اس گروپ کا جو ہے وہ ایک حصہ بن چکے ہیں، ان پولیس افسروں کے، جن پولیس افسروں نے اپنے مخالفین کو ڈیفر کروانے کے لیے آئی بی کا کاندھا اسی آزاد خان کے ذریعے استعمال کیا۔ ان کے ذریعے جو ہے بوگس رپورٹیں بنا بنا کر جو ہے وہ پولیس افسروں کے کیریئر سے کھلواڑ کرتے رہے، انہیں ڈیفر کرتے رہے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ اپنے چہیتوں کو جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ پرموٹ کرواتے رہے۔ یہ سب جو آج گریڈ 22 میں جو پہنچنے میں کامیاب ہوئے، یہ انہی بوگس رپورٹوں کا نتیجہ ہے، جس سے خود مستفیض غلام نبی میمن بھی ہوئے، جس سے خود مستفیض جو ہے اے ڈی خواجہ ہوئے، ثناء اللہ عباسی ہوئے ہیں، جس سے خود جو ہے مشتاق مہر ہوئے ہیں، خود کلیم امام اس سے مستفیض ہوئے ہیں، یہ سب اسی سے ہوئے ہیں۔ یہ سب حق کھا چکے تھے خود ڈاکٹر کامران فضل کا، جو ان سب سے زیادہ ذہین تھا، جو ان سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، جو ان سب سے زیادہ جو ہے اپنے بیج میں جو ہے اس 16 کامن میں ٹاپر تھا، گولڈن ٹاپر تھا، ایک بار بھی نہیں، 2 بار بھی، اور سیریل نمبر میں نمبر 1 میں تھا۔ انہیں پہلے گریڈ 21 میں جانا چاہیے، لیکن ان کا حق کھا کر یہ سب کے سب جو ہے وہ ان کو ڈیفر کرا کے خود ان سے آگے بڑھتے گئے، صرف نسل پرستی کی بنیاد پر کہ ان کا تعلق سندھ سے نہیں تھا۔ تو یہ اب انہیں جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا جو ہے خود سندھ پولیس کے ان ڈی آئی جیز اور ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے اس سوشل بائیکاٹ کی شکل میں جو ہے دیکھنے کو ملے کہ کتنا لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، یا کتنا پولیس والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ ان کی حقارت کا آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اس تقریب میں جو ہے آئی جی کے کہنے کے باوجود انہوں نے شرکت نہیں کی، بلکہ شرکت کرنے کو اپنی توہین قرار دیا کہ انہی افسروں نے ان کے کیریئر سے کھیلنے کی کوشش کی، ان کے جذبات کا خون کیا اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ لہٰذا انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو عزت بخشنے کے بجائے ان کی تقریب میں آنے پر لعنت بھیج دی، جس کے لیے خود آئی جی غلام نبی میمن نے انہیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار کہا کہ اس تقریب میں آپ نے ہر حال میں شرکت کرنا ہے، کہ آفرین ہے لیکن ان پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے شرکت نہیں کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں آئے، گنتی کے چند جو ہے وہ ڈی آئی جیز جو کہ اسٹاف افسر ہیں، چند ایس ایس پیز جو کہ خود اسٹاف افسر ہے آئی جی کے، انہوں نے شرکت کی، باقی کسی نے بھی شرکت نہیں کی۔ یہ لمحہ فکریہ ہے آئی جی غلام نبی میمن صاحب، ابھی آپ حاضر سروس سے، اور 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد آپ بھی اسی قطار میں کھڑے ہوں گے جس قطار میں اس وقت خود اے ڈی خواجہ اور خود مشتاق مہر کھڑے ہیں۔ ان کی کتنی عزت افزائی ہوئی ہے اس تقریب میں آنے کی شکل میں، آپ نے اندازہ لگا دی۔ اسی قسم کی مزاحمتوں کا، اسی قسم کی نفرتوں کا سامنا 7 مہینے بعد آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اپنے انہی پولیس والوں کے رویوں کی شکل میں، جن کے ساتھ آپ لوگ آج جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی جو بوگے وہ آپ کاٹو گے۔ یہ مکافات عمل ہے، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ آپ نے دل دکھایا ان پولیس والوں کا، صرف اپنی انا کی تسکین اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ ان کے جذبات سے آپ نے کھیلنے کی کوشش کی، ان کے سروسز سے آپ نے کھیلنے کی کوشش کی، آپ نے ان کے جائز پرموشن سے ان کو محروم رکھا، صرف اپنی انا کے لیے کہ آپ نے ہماری جو ہے کہنا کیوں نہیں مانا۔ یعنی آپ کی فرونیت کے نتیجے میں، آپ کی رونت کے نتیجے میں ان کے جائز پرموشن نہ ہو سکے۔ تب تو میں کہتا ہوں کہ یہ افسران دوسروں کے لاشوں پر جو ہے وہ محل تعمیر کرنے والے ہیں۔ جن کو آج اندازہ ہو گیا کہ ان کی کتنی عزت ہے سندھ پولیس میں۔ سندھ پولیس میں ان کی 2 کوڑی کی عزت ہے، 2 ٹکی کی عزت ہے۔ اندازہ ان کو ہو گیا کہ کوئی بھی ان کی تقریب میں نہیں آیا۔ چہرے اترے ہوئے، آپ تصویریں دیکھیں اس پر اسکرین پہ، کوئی ان کو خاطر میں نہیں لے رہا۔ یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ آئی جی غلام نبی میمن کے لیے جو ہے وہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ آخر
ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں بھی جو ہے وہ اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ اپنے ہی ماتحتوں کی شدید ترین نفرتوں کا۔ وہ کسی کو ٹیلی فون کرے گا، کوئی ان کا ٹیلی فون نہیں اٹینڈ کرے گا، کسی کو کوئی کام بولے گا، ان کو کوئی کام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جب آپ اقتدار میں تھے، جب آپ آئی جی تھے، تو آپ تو دوسروں کے جذبات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دوسرے کے جذبات سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان تمام افسروں کے لیے جو ہے یہ ایک طریقے سے جو ہے وہ سبق کا مقام ہے، جو کہ سیٹ پر بیٹھ کے جو ہے وہ فرعون بن جاتے ہیں، اپنے ماتحتوں کو ماتحت نہیں سمجھتے ہیں، ذاتی نوکر چاکر خیال کرتے ہیں۔ تو یہ تقریب جو تھی یہ ایک بہت بڑا سبق تھا وقت کے فرعونوں کے لیے، جو سیٹ پر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے ماتحت کو ماتحت نہیں خیال کرتے ہیں، ذاتی ملازم خیال کرتے ہیں۔ اور یہ تھا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔